مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے مال اور ایک ہے اعمال۔ دونوں انسان کی ضرورت ہے، دنیا کی ضروریات کے لیے مال اور آخرت کی زندگی کے لیے اعمال۔ شریعت نے دونوں کی طرف متوجہ کیا، مال کے سلسلے میں بھی اور اعمال کے سلسلے میں۔ مال کی بھی اہمیت ہے اور اعمال کی بھی اہمیت ہے، دونوں کے حدود میں۔ مال کمانے کی وجہ سے اعمال پر اثر پڑ جانا یا اعمال میں مشغولیت کی وجہ سے مال کی کمائی پر اثر پڑنا، شریعت نے یہ دونوں کے تعلق سے ہدایات دی۔ مال کی ضرورت جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ انسان کی جو جسمانی ضروریات ہیں، مثلاً کھانا پینا، پہننا، رہنا، دوا علاج، یہ ساری امور، پھر بیوی بچے والدین، ان کے جو حقوق ہیں، ان سب کی ادائیگی جو ہے وہ اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے مال سے وابستہ کیا ہے۔ اسی لیے مال کے کمانے کی شریعت نے ترغیب بھی دی اور باقاعدہ طریقے پر بتایا کہ مال کو کیسے کمایا جائے، جس کو ہمارے یہاں اصطلاحی اعتبار سے کہتے ہیں مکاسب، یعنی کمائی کے ذرائع کیا کیا ہیں، خود شریعت نے رہنمائی کرتی ہے اس کی۔ مثلاً تجارت کو بتایا کمائی کا ذریعہ، کاشتکاری زراعت کو بتایا کہ یہ بھی کمائی کا ذریعہ بتایا، صنعت و حرفت یعنی کوئی ہنر سیکھ لے یہ بھی کمائی کا ذریعہ، ملازمت یہ بھی کمائی کا ذریعہ۔ یہ مقاصد ہے جو شریعت نے متعین کیا اور اس کے لیے باقاعدہ احکامات اور ہدایات اور باقاعدہ مسائل بتائے۔ تو مال ایک ضرورت ہے، اس کی کمانا شریعت کے حدود میں رہ کر اگر کر رہا ہے تو پسندیدہ چیز ہو جائے گی، لیکن اگر شریعت کے حدود میں رہ کر نہیں کر رہا ہے تو ہم میں اور غیر میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، وہ بھی کما رہے ہیں ہم بھی کما رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے کمانے میں نیت یہ ہو کہ ہم اس لیے کما رہے ہیں تاکہ اپنے بیوی بچوں کے جن کا میرے اوپر حقوق ہے ان کے حقوق کی ہم ادائیگی کریں گے اور عزت کی زندگی گزاریں گے۔ مطلب کسی سے سوال نہیں کرنا، کسی سے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی پر بوجھ نہیں بننا، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اگر کر رہا ہے شریعت کے حدود میں رہ کر کے تو یہ کمائی بھی اس کے لیے ثواب کا باعث بنے گا اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی کے ساتھ اعمال ہے، اعمال کی بھی ضرورت ہے اور اعمال کے تعلق سے بھی ہدایت دی کہ تم کو اعمال کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ آزاد نہیں کیا ہے کہ ہمارا جو جی چاہے اور جس طرح چاہے ہم کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر جیسے عصر کے بعد ہے، اب ایک آدمی کو عبادت کا شوق ہے، اب وہ نفلوں کی نیت باندھ دے، تو اب یہ نفل جو نیت کر رہا ہے یہ اعمال غیر معتبر ہوں گے، اس لیے کہ وہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے۔ اگر اعمال کا شوق ہے تو شریعت کو حدود میں کرے آدمی آ کر کے۔ مال کی کمائی ہو، اعمال پر اثر نہ ہو، اعمال کی محنت کرے کہ مال کے اس پر اثر نہ پڑے، یہ دونوں شریعت کا تقاضا ہے۔ ایک شخص ہے 24 گھنٹے مسجد میں پڑا رہتا ہے، تلاوت کر رہا، تسبیحات کا اہتمام کر رہا، نفلیں پڑھ رہا، دعا مانگ رہا، ذکر کر رہا، اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن کھانے کا کوئی انتظام نہیں، پینے کا کوئی انتظام نہیں، بیوی بچوں کا کیا ہوگا کچھ نہیں، یہ اعمال کی مشغولیت اس کو اثر ڈال رہی ہے اس کے اوپر، شریعت اس کو منع کیا بالکل اس کو۔ یہ جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اعمال میں لگ کر کے کہ صاحب
اللہ کے بھروسے پر. بھروسے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب کو لات مار کر کے اسے بسم اللہ کے جائیں. یہ نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متوکل نہ ہوا ہے نہ ہوگا. اللہ نے توکل آپ کو جو دیا ہے اس جیسا کسی کو مل ہی نہیں سکتا. اس توکل کے باوجود اسباب کے درجے میں آپ نے سارے معاملات کیے. آپ کا خود واقعہ ہے. ازواج مطہرات یعنی جو آپ کی بیویاں ہم سب کی مائیں ہیں, آپ کا ان کا نان نفقہ یعنی ان کے کھانے پینے پہننے کا سرے اخراجات پورے سال کا ایک مشت دے دیا کرتے تھے. یہ روایات موجود ہے. پورے سال کا یعنی جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو پھر آپ نے ان کو دے دیا. کیوں دیا آپ نے؟ ظاہر ہے اگر یہ مال کا یہ سب انتظام کرنا توکل کے خلاف ہو تو آپ نے کیوں کیا؟ تو یہ سب کچھ کر کے گویا بتایا کہ مال اسباب کے درجے میں حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے اس کی فکر کرنا یہ بھی دینی اور ایمانی تقاضا ہے. شریعت نے دونوں کی رعایت کی. قرآن مجید میں ایک موقع پر فرمایا گیا ہے, دیکھو حکم تو اصل جمعے کے بارے میں ہے کہ جو جمعے کی اذان ہو جائے فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. فرمایا اب مال نہ کماؤ, اب بند کرو, اب اعمال میں آ جاؤ. اب جب نماز پڑھ چکے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اب اعمال کا وقت نکل گیا, اب مت بیٹھو, اب جاؤ جا کر کے اللہ کے فضل کو تلاش کرو. فضل سے مراد یہاں پر ہے روزی, رزق, مال, اس کے کمانے کو فرمایا گیا. تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے مال بھی اپنی جگہ اور اعمال بھی اپنی جگہ. مال کی وجہ سے اعمال میں اثر پڑ جائے, اعمال کی وجہ سے مال اس میں اثر پڑ جائے, یہ شریعت کا مزاج نہیں. شریعت کا مزاج دونوں کا ہے, ہر ایک حد پر رہ کر کے کرنا. مال کی کمائی عرض کیا شریعت کے حدود میں رہ کر اگر کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے ثواب کا باعث بنے گا اور یہ پسندیدہ عمل ہے. اللہ پاک نے اپنے بعض بندوں کو جو اولیاء صلحاء نیک و دیندار ہیں, اللہ پاک نے ان کو مال خوب دیا اور وہ کاروبار بھی کرتے تھے, وہ تجارت بھی کرتے تھے. وہ گویا اس سے اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مال جو ہے وہ برا جب بنے گا جب تم ہمارے حدود کی رعایت نہیں کرو گے اور اپنے حساب سے کمانا شروع کرو گے. ورنہ ضرورت کے لیے مال کی محنت اور کوشش کرنا بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے اعمال کو ہم نظر انداز کر دیں, کمائی میں اتنا لگ گیا, نہ نماز کی فکر ہے, نہ جماعت کی فکر ہے, نہ مسجد کی فکر ہو رہی ہے, نہ اب کہاں گئے اور اس وقت میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جی نہیں, یہ اب اعمال پر اثر پڑنا شروع ہو گیا. تو دونوں چیزیں, ایک مال ہے ایک اعمال. مال ہماری جسمانی ضرورت کے لیے ہے, اعمال ہماری دینی ضرورت ہے, یہاں کے لیے بھی وہاں کے لیے بھی. اعمال کا اصل فائدہ پورا وہاں ملے گا, یہ اللہ پاک اس کا نتیجہ یہاں بھی عطا فرما دیتے ہیں. مال اگر آدمی شریعت کے مطابق کماتا ہے تو پھر یہ کمائی جو ہوگی یہ اس کے لیے دین کی ترقی کا ذریعہ بنے گی اور ثواب کا باعث بن جائے گا اس کا. لیکن اسی لیے میں نے عرض کیا تھا قیامت کے دن 5 سوالات کیے جائیں گے. ان 5 سوالات میں مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں تم نے خرچ کیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ کمائی میں بھی آزاد نہیں ہے اور خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. تو اس سے جو میں نے بات عرض کی ہے وہ یہ کہ مال اور اعمال, مال کی جس طرح ہم حفاظت کرتے ہیں اعمال کی بھی ہم حفاظت کریں. یہ نہیں کہ اعمال کو ضائع کر دیں. مال کمانے والا کبھی اپنی کمائی کو ظاہر نہیں کرتا ہے, خاموش رہتا ہے بالکل وہ. اور تجربہ یہ ہوا جو جتنا بڑا مالدار ہے وہ اتنا ہی بالکل اس طرح رہتا ہے کہ کیونکہ احساس نہ ہوتا ہے. اتنا ہی ہمارا معاملہ اعمال کے ساتھ ہونا چاہیے. اعمال میں نوافل ہے, مستحبات ہیں, تہجد ہے, تلاوت, یہ مراد ہے. فرائض تو سبھی کر رہے ہیں. ان اعمال کے کرنے کے بعد میں بھی اس کی حفاظت. حفاظت کیا؟ نہ چرچا ہو, نہ تذکرہ ہو, نہ اندر سے یہ ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ارے مال کماتے تو پتہ نہ چلے, اور اعمال کی تھوڑی سی کمائی ہو گئی تو اب یہ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو بیکار ہو جائے گا اس کو وہاں پر. اس کی حفاظت کرنا, جیسے مال کی حفاظت کر رہے ہیں ایسی اعمال کی حفاظت کرنا. اور مال کے کمانے میں جس طرح اصلی نوٹ
کا لحاظ و خیال رکھتے ہیں کہ جو ہماری جیب میں آ رہا ہے وہ نقلی نہ ہو، تو اعمال کے اندر بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ اصلی ہو، نقلی نہ ہو۔ اصلی عمل کیا ہے؟ سنت کی رعایت، سنت کے موافق، سنت میں اللہ کے پیغمبر نے جیسے جو عمل کیا ہے اس طرح عمل کا کرنا، یہ اصلی عمل ہے، سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے، وہ کمائی اعمال کی اصلی ہو جائے گی اس کے اندر۔ تو جس طرح مال کی فکر ہے اعمال کی بھی فکر ہو، جس طرح مال کی حفاظت ہے اعمال کی بھی حفاظت کریں، جس طرح مال اصلی چاہتے ہیں اعمال بھی اصلی ہو۔ جتنا اصلی عمل ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک دنیا کے اندر بھی اس کو صلہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر تو صلہ ملنا ہی ملنا اس کا ہے۔ تو اعمال کی بھی فکر ہے اور مال کی بھی، مال کی وجہ سے اعمال پر اثر کر دینا یا اعمال کی بنا پر جو مال کے سلسلے میں بے فکر ہو جانا، یہ شریعت کا مزاج ہے، شریعت کا مزاج ہے دونوں کو لے کر کے چلنا، اور یہ اعتدال کی بات ہے۔ اگر آدمی مال ہی میں لگ گیا، اسی کی فکر میں ہر وقت مشین چالو ہے دماغ کی، 99 کے چکر میں چل رہا ہے وہ، تو یہ بے اعتدالی کی بات ہو گئی۔ اسی طرح اعمال میں اتنا مشغول ہو گیا کہ نہ اپنے حق کا خیال، نہ بھی بچوں کے حق کا خیال، انہیں دوسروں کے حال پہ ڈال دیا کہ صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے، اب دوسرے لوگ اس کے کھانے کا اس کا انتظام کر رہے ہیں، تو شرافت کی بھی خلاف ہے، لیکن شریعت نے تو اس کو منع کر دیا، پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو دونوں کرنا ہے، حدود میں رہ کر کے اور فکر کے ساتھ۔ اللہ پاک قبول فرما لے، توفیق عطا فرمائے۔